قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی دو نشستوں پر ضمنی الیکشن۔ نوشہرہ میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا میدان نون لیگ نے مار لیا۔ پی کے 63 نوشہرہ غیر سرکاری نتیجہ، نون لیگ کے امیدوار اختیار ولی 21,122 ووٹ لے کر کامیاب۔ پی ٹی آئی کے محمد عمر 17,023 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ 2 قومی اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے میں ضمنی الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ این اے 75 ڈسکا کے 103 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ گیا۔ پی ٹی آئی کے علی اسجد ملہی آگے، نون لیگ کے نوشین افتخار دوسرے نمبر پر ہیں۔ این اے 45 کرم کے 84 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ گیا۔ پی ٹی آئی کے فخر زمان آگے ہیں۔ پی پی 51 وزیر آباد کے 135 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ گئے۔ نون لیگ کی طلعت شوکت کو برتری حاصل ہے۔ ضمنی الیکشن خونی ہو گیا، مار دھاڑ، ہنگامہ آرائی اور سیاسی کارکنوں میں تصادم۔ این اے 75 ڈسکا میں پولنگ اسٹیشن کے باہر فائرنگ، 2 نوجوان جان سے گئے۔ پولنگ کے دوران گولیاں لگنے سے 7 افراد زخمی۔ آئی جی پنجاب نے آر پی او گجرانوالہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ لیگی ایم پی اے ذیشان رفیق کا کارکنوں کے ہمراہ پولنگ اسٹیشن پر دھاوا، گیٹ کھول کر پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ پولنگ اسٹیشن میں بھی نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں تصادم ہوا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 2 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا مارکا، ووٹوں کی گنتی جاری۔ ڈسکا کے این اے 75 میں ضمنی انتخاب کے دوران فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔ فائرنگ کرنے والے افراد کی فوٹیجز منظر عام پر آ گئیں۔ فوٹیج میں مسلح افراد کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈسکا میں کارکنان کے درمیان تصادم کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی۔ واقعے میں پی ٹی آئی کا کارکن ماجد مہر جاں بحق ہوا۔ مقامی شہری ذیشان بھی فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہوا تھا۔ ایک فوٹیج دعوے 2، مریم نواز کی شیئر فوٹیج فردوس عاشق آوان نے بھی ٹویٹ کر دی۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا تھا تحریک انصاف کے ورکرز ووٹوں سے بھرا بیگ لے کر جا رہے تھے۔ نون لیگی ایم پی اے عادل چٹھا نے سیل ٹوٹے بیگ پکڑے۔ فردوس عاشق آوان نے بھی ویڈیو ٹویٹ کر کے نون لیگ پر الزامات عائد کر دیے۔ کہا نون لیگی ایم پی اے عادل چٹھا کو ووٹوں بھرا تھیلا لے کر بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نون لیگ روایتی فساد شرپسندی کے بعد ووٹوں کے تھیلے چوری پر اتر آئی۔ چوری اور دھونس، یہی وہ سبق ہے جو ضلع سبحانی نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی ایک دوسرے پر الزام تراشی، مریم نواز نے الزام لگایا۔ پی ٹی آئی اراکین اور پولیس نے کھلم کھلا غنڈہ گردی کی۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا فائرنگ کرا کے ووٹرز کو بھگانے کی کوشش کی گئی۔ کہا پولیس پولنگ رکوانے میں لگی ہوئی تو فائرنگ کون روکے گا۔ رانا ثناء اللہ بولے کسی پولنگ سٹیشن تو کیا اس کے گیٹ پر بھی نہیں گئے، مسلح لوگ ان کے ساتھ تھے۔ عثمان ڈار کا جوابی وار، کہا رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے غنڈوں کو ساتھ لائے، نہتے کارکنان پر گولیاں برسا کر انتخابی میدان کو مقتل بنا دیا۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں ووٹ پر ڈاکہ روکنے والے نون لیگ کی خواہشات پوری کرتے نظر آئے۔ مراد سعید کا کہنا تھا نون لیگ نے غنڈہ گردی کے لیے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کرداروں کو ذمہ داری سونپی۔ شہباز گل کہتے ہیں نون لیگ گلو بٹو اور جاوید بٹ جیسے غنڈوں کی جماعت ہے، خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، منڈی لگی ہوئی ہے، سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے اوپر ہمارے لوگوں کو خرید کے کسی طرح اپنے زیادہ سینیٹر لے آئیں۔ کون سی جمہوریت ہے؟ جو سینیٹر کو روپیہ خرچ کر کے بن کے آئے گا وہ کیا عوام کی خدمت کرنے آئے گا، خون چوسنے آئے گا؟ سینٹ الیکشن کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو خرید کر چاہتے ہیں کسی طرح اپنے زیادہ سینیٹر لے آئیں۔ روپیہ خرچ کر کے سینٹ میں آنے والا عوام کا خون چوستا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سابق ڈاکو حکمرانوں نے پیسہ نہیں بلکہ ملک کی اخلاقیات بھی تباہ کر دیں۔
मुल्क से बाहर शाहाना जिंदगी गुजारने वालों को देखकर लगता है गवाल मंडी नहीं बल्कि बरतानिया के महलों में पैदा हुए थे। इसहाक डार के बाप की साइकिल नहीं बल्कि मेफेयर में रोल्स रॉयल्स की दुकान थी। गाजी बरोथा में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र आर्टिकल 51 और 59 दोनों में है। सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। रज़ा रब्बानी ने दलाइल दिए। अदालत मुतनासिब नुमाइंदगी की जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। सेनेट के क़याम का मकसद सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। दोनों ऐवानों में इख्तलाफ राय ना होना गैर फितरी होगा। मेरे कमरे में काला नाग छोड़ा गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का दावा। सिंध में अपोजिशन लीडर ने इल्जाम लगाया मुराद अली शाह मारने की साजिश कर रहे हैं। पुलिस की भी सांप निकलने की तस्दीक। एडिशनल IG कराची का नोटिस। DIG CIA को तहकीकात का हुक्म। फैसल वावडा कहते हैं शुक्र है हलीम आदिल शेख के कमरे से अजदहा नहीं निकला। सिंध में बहुत से सांपों को मारना पड़ेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वजीर आज़म इमरान खान को फोन। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर बनाए गए दहशतगर्दी के मुकदमे से आगाह किया। हलीम आदिल शेख का 25 फरवरी तक जुडिशल रिमांड मंजूर। SIU सेंटर में सांप कहां से आया, कौन कौन मिलने आया, तहकीकात जारी। FIR कटी है 6 फरवरी को एक फार्म हाउस पे और दूसरा हाईवे ब्लॉक करने पे। उस FIR में भी समीर का नाम नहीं है बट उस FIR में गिरफ्तारी डाली जाती है। मलिर कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई के मुकदमे में PTI रहनुमा समीर मीर शेख को सिंध हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है समीर मीर शेख के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। अदालत के जजेस गेट के करीब से 5 पुलिस मोबाइलों में मौजूद अहलकारों ने गिरफ्तार किया। मुंह पर कपड़ा डालकर शहर में घुमाया जाता रहा। फिर खोखरा पार थाने ले जाया गया जहां तशद्दुद किया जा रहा है। खतरनाक मुजरिमों के साथ रखा गया। पुलिस ने ताहाल रिमांड के लिए भी पेश नहीं किया। हम काम करते हैं मुल्क के लिए और कौम के लिए और ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम में हम सेनेटर होंगे। इंशाल्लाह ये वक्त का तकाजा है और हमारा खून कतरा कतरा भी खान साहब के साथ ही। PTI सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई सेनेट में पार्टी टिकट से दस्तबरदार। वफाकी वज़रा शिबली फराज और आज़म स्वाति की सेनेटर से मुलाकात। वफाकी वज़रा का सेनेटर औरंगजेब की पार्टी के लिए खिदमात का एतराफ़। शिबली फराज ने कहा औरंगजेब खान ने फराग दिली से वज़ीर आज़म का फैसला कबूल किया, वो पार्टी का असासा है। कहा जहांगीर तरीन की हमदर्दियां अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वज़ीर ख़जाना हफीज शेख सेनेट इलेक्शन मुहिम के लिए सरगर्म। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हमरा राजा रियाज के घर पहुंचे। चौधरी सरवर ने कहा राजा रियाज नाराज नहीं हैं, हम तनकीद को सुनते हैं। गवर्नर और वज़ीर ख़जाना ने जड़ावाला में MNA नवाब शेर उसेर से भी मुलाकात की। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के लिए आसिफ जरदारी मुतहरिक, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते, सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत, लॉन्ग मार्च के तरीक़ाकार और हिकमत अमली पर भी बातचीत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात, सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन ने ज़ेर हिरासत अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नैब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिंध को हुक्म दिया है कि तमाम कैदी रहनुमाओं अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की सेनेट इलेक्शन के दिन मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अली वजीर, खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ नैब की कस्टडी में हैं। रूसी सदर के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी नुमाइंदे की तफसीली मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR ने बताया अफगानिस्तान में अमन अमल में पेशरफ भी ज़ेर गौर आई। पाक रूस ताल्लुकात को मुस्तकबिल में मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा दोनों ममालिक में अमन खित्ते के बेहतरीन मुफादले हैं। रूसी नुमाइंदे ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से US सेंट कॉम के नए कमांडर की मुलाकात।
باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت GHQ میں ہونے والی ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل پر بھی تبادلہ خیال افغان صورتحال کے سیاسی حل کی اہمیت پر دونوں فریقین کا اتفاق قیمت پہ آپ بیچ رہے ہو اور جس قیمت پہ شہر میں بک رہی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بیچ میں اتنا زیادہ بیچ میں کوئی پیسہ بنا رہا ہے میں نے تو یہ کر رہے ہو کاشتکار طبقے کی معاونت کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی غازی بروتھا میں کسانوں سے گفتگو کہا زرعی پیداوار بڑھانے اور کاشتکار کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کسان اشیاء سستی بیچ رہا ہے اور شہر میں مہنگی مل رہی ہیں کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں کسانوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے کھل کر اظہار خیال کیا اپنے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا زراعت کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات جناح اسپتال کراچی سے نومولود غائب ہونے کی تحقیقات بچی کے والد کا کہنا ہے میڈیکل بورڈ نے آدھے گھنٹے سوالات کیے پھر تحریری جواب کا کہا بیوی نے 2 بچوں کی ولادت کا بتایا ہمیں صرف بچی دی گئی ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے والدین کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا تحریری درخواست کے بعد کمیٹی حتمی رپورٹ پیش کرے گی پاکستان کی سب سے بڑی لیگ کے لیے نیشنل سٹیڈیم میں میدان تیار چھکے اور چوکوں سے سجی لیگ آج شروع ہوگی PSL سیزن 6 کی رنگ برنگی افتتاحی تقریب آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوگی نامور فنکار تقریب میں پرفارم کریں گے PSL 6 کا ترانہ گانے والے نصیب و لال اور دیگر فنکار لہو گرمائیں گے تقریب کا آغاز شام 6:45 بجے ہوگا ایونٹ کا پہلا مارکا کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان رات 8 بجے شروع ہوگا پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن میں 6 ٹیمیں ہیں 6 کی 6 ٹیموں کے کپتان بھی پاکستان سے ہیں اماد وسیم مسلسل 4تھے سیزن میں کراچی کنگز کی کمان کریں گے سرفراز احمد اس بار بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی قیادت کریں گے ملتان سلطان کی کپتانی محمد رضوان کریں گے لاہور قلندرز کے قائد اس بار بھی سہیل اختر ہوں گے اسلام آباد یونائیٹڈ کی باغ ڈور شاداب خان کے ہاتھ میں ہے پشاور زلمی ایک بار پھر وہاب ریاض پر بھروسہ کرے گی ساحر لودھی اور ڈاکٹر شائستہ اور یہ آدھی کی رونمائی ہو رہی ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر چوائس ہے اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے محبتیں کراچی کنگ کے ساتھ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہے جو گھبرا جاتی ہے PSL کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش لیجنڈری کرکٹر راشد لطیف اور تنویر احمد کے کرکٹ پر ماہرانہ تجزیے اور تبصرے ساحر لودھی اور شائستہ بنے مہمان شفاعت اور عاطف نے لگایا کامیڈی کا تڑکا ننھے احمد نے بھی خوب رونق لگائی ساحر لودھی اور شائستہ نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا دنیا کے خوبصورت ترین گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں پہلا سیلیبریٹی میچ شوبز شارکس نے گوادر ڈالفنز کو 12 رن سے ہرا دیا میچ میں علی ظفر فیصل قریشی اعجاز اسلم نمایاں رہے زلفی بخاری علی زیدی فواد چودھری سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا نمائشی میچ کو پہما علی ستپارہ کے نام کیا گیا برطانوی ہائی کمشنر کہتے ہیں شاید انگلینڈ بھی کبھی گوادر میں کھیلنے آ جائے بارودی سرنگیں کدھر سے آئیں وہ ان حکومتوں نے لگائی ہیں وہ آپ کی کیپیسٹی چارجز یا کمپلسری چارجز آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی وفاقی وزیر عمر ایوب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں احتجاج اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ عمر ایوب کا کہنا تھا ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ام رباب کی جد و جہد رنگ لے آئی ام رباب کے والد دادا چاچا کے قتل کیس کے مرکزی ملزم مرتضیٰ چانڈیو کو کشمور پولیس نے گرفتار کر لیا ملزم کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی اسکردو میں علی ستپارہ جان سنوری اور پابلو کی یاد میں شمع روشن کی گئیں سول سوسائٹی اور طلبہ کا کو پیماؤں کو خراج عقیدت
हसन सतपारा चौक समेत कई चौराहों पर कौमी हीरो के लिए शमें रोशन की गईं। अमरीकी खलाई मिशन मार्स परसेवरेंस रोवर मरीख पर उतर गया। 2 साल तक नमूने जमा करेगा। नमूने हासिल करने वाले रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी का नाम पाकिस्तानी निजात तालिबा बेनीज़े रूपानी ने तजवीज़ किया था। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,102 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,517 रुपए 53 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 51 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। सूफियाना कलाम की माया नाज गुलकारा, सुरों की मलिका, दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान आबदा परवीन आज अपनी 67वीं सालगिरह मना रही हैं। सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची और मुल्क की दीगर ज़बानों में गीतों को अपने दिलकश अंदाज गायकी से अमर कर चुकी हैं। और अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तकरीबात जारी। आज छठी के कुल हुए। लाहौर में दाता दरबार पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चिल्लागाह को गुस्ल दिया गया। पाकपतन में दरबार बाबा फरीद पर भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स की तकरीबात। छठी के कुल में अकीदतमंदों ने शिरकत की। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.